لارنس آف عربیہ کے کریکٹر کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے پاس 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس کی انفارمیشن، اس کے ڈاکیومنٹس، اس کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ابھی بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ لارنس آف عربیہ نے 2 بندے تیار کیے، ایک شریف مکہ اور ایک یہ شاہ سعود۔ صحیح۔ شاہ سعود بعد میں آیا۔ مین امپیریلزم نے کیا کیا کہ عربوں کی وہ جو تھی نا ایگو، یعنی عربوں کی اس ایگو کو کھڑا کیا کہ تم عرب ہو، ان کی کیا ضرورت ہے، یہ ترک ہو کے یہ تم پہ حکمران کیسے، ان کی کیسے بادشاہی۔ ترکوں کے خلاف عربوں کو ابھارا، عربوں کو ترکوں کے خلاف کھڑا کیا، عثمانیہ ڈائنیسٹی کو کمزور کیا۔ جب وہ عثمانیہ ڈائنیسٹی جو ہے وہ جنگ عظیم کے بعد وہ ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے۔ اس وقت لارنس آف عربیہ نے شریف مکہ کو کھڑا کیا۔ شریف مکہ جو تھا وہ قریشی تھا، قریشی النسل تھا، وہ مکے کا سردار تھا۔ اسے کہا کہ حجاز بھی تم لے لو، بلکہ پورا عرب تمہیں دیتے ہیں، یہ پورا عرب سارا خطہ تمہیں دیتے ہیں، تم ترکیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کھڑے ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک دن ہوگا مسلمان اکٹھے ہوں گے، وہ دن اب ان قریب آنے والا ہے، مجھے وہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے۔ لیکن ذرا میں تفصیل بتا دوں، پاسٹ کی بات کر لوں، پھر میں آگے فیوچر پہ جاتا ہوں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے۔ ایسکٹالوجی کو سمجھنا پڑے گا، یہ ایسکٹالوجی، یہ سبجیکٹ بڑا خوبصورت ہے، ان کو ہم سے بہت زیادہ آتا ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ ان کو رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں پہ ہم سے زیادہ یقین ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے فلاں جنگ فلاں وقت میں فلاں علاقے میں لڑی جانی ہے، وہ اس علاقے میں جنگ سے سینکڑوں سال پہلے پلان کر کے بیٹھے ہوئے، اور ہمیں ان علاقوں میں رہتے ہوئے بھی اس بات کی طرف سوچنے نہیں دیا جاتا کہ یہاں فلاں جنگ ہونی ہے، رسالت مآب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں پاسٹ میں۔ شریف مکہ کو کھڑا کیا۔ شریف مکہ جو ہے امپیریلزم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جنگ لڑی، ترکیوں کا جو ہے وہ ناطقہ بند کر دیا۔ ٹو کٹ شارٹ، امپیریلزم کے ہاتھ یہ علاقے آ گئے۔ تو جب یہ جنگ جیت لی تو شریف مکہ کا ایک نعرہ ہے، وہ نعرہ اس کے خلاف استعمال کیا گیا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور خانہ کعبہ کے قریب جا کے اس نے اپنی تلوار نکالی، تو اس نے کہا کہ خلافت و فی القریش، کہ خلافت صرف قریش میں رہے گی، ترکیوں کی نہیں ہے۔ امپیریلزم کو یہ بات نظر آیا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف بھی کہیں کھڑا ہو سکتا ہے، صحیح، ہمارے خلاف بھی کہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو ہٹا کے سعود کو حجاز دے دیا، حالانکہ یہ مکے کا آدمی تھا۔ سعود کو حجاز دے دیا، اس کو اور اس کے 8 بیٹوں کو 8 ملک علیحدہ علیحدہ کاٹ کے دے دیے، جس میں یہ اردن ہے، جس میں یہ عبداللہ جو شاہ عبداللہ اب بادشاہ، اس کا دادا بھی عبداللہ تھا، وہ بھی شریف مکہ کی اولاد۔ یہ کہتے ہیں نا ہم ہاشمی، یہ حافظ الاسد الہاشمی اپنے آپ کو لکھتا تھا نا، یہ الوی اپنے آپ کو لکھتے تھے۔ پھر یہ جو ہے یہ باقی لوگ، مطلب یہ سارے یہ شریف مکہ کی اولاد تھے۔ 8 بیٹوں کو 8 ملک دے دیے۔ بندر مانٹ ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سعود کو حجاز دے دیا۔ اب سعود کا علاقہ کون سا تھا؟ نجد۔ ریاض جو آج موجود ہے وہ نجد ہے، اور نجد کا کردار سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کی زندگی میں بھی، آج ہم بہت بڑی چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر بحث میں نہیں جاتا، میں جتنا مجھے سمجھ آتی ہے اس کا میں نے جواب خود اللہ کو دینا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، میں نے اپنے اللہ کو اپنے عقیدے کا، اپنی سوچ کا، اپنی تحقیق کا جواب دینا ہے۔ مجھے اللہ نے جتنی عقل سمجھ شعور دی، میں نے دیانتداری سے اس کو استعمال کیا، اور دیانتداری سے استعمال کرنے کے بعد میرے پاس اس کا جو جواب آیا، جو بھی جواب آیا ایکس وائی زیڈ، وہ میں نے مان لیا۔ ناؤ آئی ایم جسٹیفائڈ۔ میں جا کے اللہ مجھے کہے گا کہ جی یہ تم نے یہ کیا کیا، یہ، تو میں اللہ کو کہوں گا کہ مالک جتنی تم نے عقل دی تھی میں نے دیانتداری سے تعصب کے بغیر، کوئی کسی جو ہے نا وہ فرقے میں بٹے بغیر، جتنی مجھے سمجھ آتی تھی میں نے یہ کیا۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے، مجھے یہ جو سمجھ آتی ہے نا جتنی، میں اب اپنی بات کروں کہ ہم جتنے فرقوں میں ہیں نا، ہمیں بانٹنے کے لیے امپیریلزم نے پوری جی جان لگا دی ہے۔
ہماری کتابوں کو بدلنے میں، ہمارے رفس کو ہوا دینے میں، ہماری چیزوں کو ہوا دینے میں۔ دنیا میں دو بڑے سیٹس آف نالج ہیں، دو بڑی سیٹس آف نالج ہیں جہاں پہ اسلامک ریسرچ ہوتی ہے۔ کسی اسلامی ملک میں ہوں گی؟ ہونی تو چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے دو بڑی اسلامک ریسرچ چیئرز، ایک تل اویو میں اسرائیل کے کیپٹل میں، اور دوسری میونک جرمنی میں۔ یہ ہمارا دین کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے اسلام کی ریسرچ کرنے کی؟ Why they are spending this much money on Islamic research؟ ہم ان کے سوچ کے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارے دین کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے دین کے وہ جو کمزور پوائنٹ ہیں یا جو جہاں سے ہم رفٹ کو ہوا دے سکتے ہیں ان کو اٹھائیں، وہاں اس کو ایگزیجریٹ کریں اور لڑائی کریں۔ اور یہ آج کی لڑائی نہیں ہے، یہ آج کی لڑائی نہیں ہے، یہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء کے ظاہری پردہ کرنے کے تھوڑے عرصے بعد یہ شروع کر دی گئی تھی۔ یہ تب سے ہو رہی ہے۔ یعنی ایک جنگ ہے، اس میں 55,000 کی فوج ہے اسلامک لشکر میں، جس میں 35,000 عرب ہیں یا 30,000 عرب ہیں اور باقی ایرانی ہیں۔ اس جنگ کے دوران، این جنگ کے دوران جب بالکل گھمسان کا رن ہے، تو عرب فوج جو ہے وہ اس بنیاد پہ لڑنے سے انکار کر دیتی ہے کہ ہم نے ان ایرانیوں کے ساتھ مل کے نہیں لڑنا۔ رفٹ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایرانی فوج اس جنگ میں مار دی گئی۔ 30,000 کے قریب عرب بچ گئے۔ 30,000 کے قریب عربوں نے جنہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، ان کو اس وقت کی بادشاہت نے 30,000 لوگوں کو قید کر کے مار دیا۔ قید کر کے مار دیا 30,000 لوگ، یعنی 55,000 کی فوج میں جو 20,000 یا 18,000 یا 25,000 لوگ تھے وہ ویسے قتل ہو گئے جنگ میں، باقی کے 30,000 وہ فوج ڈٹ کے لڑتی، اکٹھے لڑتی، جیت جاتی۔ یہ رفٹ تب سے ڈالے جا رہے ہیں، تب سے ڈالے جا رہے ہیں کہ عرب اور عجم، عرب اور عجم، عرب اور عجم۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ عربوں کو تعصب پہ ابھارا جاتا ہے۔ یہ عربوں کا تعصب تھا جنہوں نے ترکیوں کے خلاف کھڑے ہو کے جو ہے وہ امپیریلزم کی حفاظت کی۔ اور پھر اس کے بعد رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، صحیحین کی حدیث ہے، متواتر سندوں کے ساتھ حدیث ہے، اور جو ہے وہ اس کی کوئی سند مسنگ نہیں ہے۔ اس کے اوپر مسند احمد ابن حنبل میں اور موطا امام مالک میں پوری تفصیل سے بڑے حاشیے لکھے گئے ہیں، ان کے اوپر پورے باب قائم کیے گئے۔ رسالت مآب نے خواب میں، جیسے میں خوابوں کی بات کی تھی تو رویا صادقہ، تو سرور انبیاء خود ان کے خواب کس لیول کے اوپر ہوں گے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خواب ایک طرف، اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا خواب بالکل انٹائر دوسری ڈائمینشن، وہ اس سے بہت اوپر کی بات۔ کوئی شک نہیں۔ رسالت مآب سوئے ہوئے تھے، ایک دم سے اٹھے، پھر ویل لعرب، ویل لعرب، ویل لعرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، 3 بار آپ نے فرمایا۔ تو حضرت زینب بنت جہش جو ام المومنین ہیں، انہوں نے رسالت مآب کے پاس تھیں، انہوں نے رسالت مآب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اور رسالت مآب کے چہرے کے اوپر یا ان کے پیشانی کے اوپر پسینہ تھا، اور آپ اٹھے اور فرمایا کہ عرب کا فتنہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اب ان قریب انتظار کرو، پہلے فارس تباہ ہوگا، پہلے فارس تباہ ہوگا، پھر عرب تباہ ہوں گے، پہلے فارس تباہ ہوگا اور پھر عرب تباہ ہوں گے، اور فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ یہ کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ یہ کتاب الفتن بیسیکلی بخاری اور مسلم کی جو مستند احادیث ہیں، ان کو جو قیامت کی ایسکٹالوجی کی جو احادیث ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس کی حدیث ہے، اور اس میں یہ تقریباً 100 سے زائد صفحے بنتے ہیں، یا 200 کے قریب صفحے بنتے ہیں، جو صرف سیرین وار کے اوپر ہیں،
احادیث اور اس کی ساری 100 سے 150 صفحہ. اور دوسری کتاب بہت شاندار کتاب ہے ڈاکٹر طہا حسین کی الفتنۃ الکبریٰ، وہ بھی پڑھنے والی ہے کہ اسلام میں رفٹ آنا کہاں سے شروع ہوا، کس وجہ سے اسلام کی بنیادیں ہلنی شروع ہوئیں، کس وجہ سے. یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بیٹا بیس ایک ہے، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا گھر. رسالت مآب کے گھر سے مولا کائنات ہوں، رسالت مآب کے گھر سے مولا حسن حسین ہوں، مولا زین العابدین ہوں، مولا باقر ہوں، مولا صادق ہوں. یہ سارے جتنے بھی ہیں، مولا صادق کے پاس تو وہ لوگ بھی پڑھے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اہل تشیع کی ترویج کی ہے، اور وہ لوگ بھی پڑھے ہیں جنہوں نے اہل سنت کی ترویج کی ہے. گھر تو دونوں کا ایک ہے، گھر تو دونوں نے وہاں سے سیکھا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جن کو امپیریلزم نے ہوا دی،